یعنی اگر مقابلہ آپ کو کرنا ہوگا دنیا کی قوموں سے تو علم آپ کو حاصل کرنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا۔ اب دیکھو ہالینڈ کی تمام یونیورسٹیوں میں آپ چلے جائیے، لیڈن سب سے بڑی یونیورسٹی، یعنی سب سے بڑی اس اعتبار سے ہے کہ ساری دنیا میں مشہور ہے، لیڈن یونیورسٹی، لیڈن مشہور ہے۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ فزکس اور کیمسٹری کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یہودی۔ ایمسٹرڈم کی یونیورسٹی میں 2-3 ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یہودی۔ فرانس میں ساربونا یونیورسٹی پیرس ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کیمسٹری اور فزکس یہودی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ کینیڈا میں جو کینیڈا کا کیپٹل ہے مونٹریال میں میک گل یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کا نام ہے میک گل یونیورسٹی۔ میک گل یونیورسٹی میں قرآن اور حدیث پڑھانے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز۔ اس کا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کا ہیڈ جو ہے وہ یہودی قرآن پڑھاتا ہے۔ بھائی دیکھیے آپ، یہودی حدیث پڑھاتا ہے، یہودی۔ اب وہ یہودی سے پڑھ کر، اس یہودی سے قرآن اور حدیث پڑھ کر اور پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹریٹ لے کر جب وہ مسلمان لڑکا واپس آتا ہے تو کہتا ہے میں تو معراج کو نہیں مانتا، معراج کو نہیں مانتا، خواب میں دیکھا تھا حضور نے۔ آپ نے دیکھا یہودی بیٹھا ہوا ہے وہاں، تو مسلمان لڑکوں کو بتاتا ہے کہ نہیں معراج میں کیا ہے، کیسے جا سکتے ہیں، جا ہی نہیں سکتے، اوپر نیچے سے اوپر کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی، تو ایسے ہی ٹھیک ہے، خواب دیکھا تھا رسول اللہ۔ اب مسلمان بچے کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھ گئی، میکگل یونیورسٹی یہودی۔ ماسکو کی یونیورسٹی سن 1900 میں ماسکو روس کے دورے پر گیا تھا۔ جب میں روس کے دورے پہ گیا تو ماسکو کی یونیورسٹی بڑی خوبصورت یونیورسٹی، انہوں نے ہم کو بلایا، پرشین ڈپارٹمنٹ آف پرشین، فارسی زبان کا بالکل الگ ڈپارٹمنٹ، عربی زبان کا ڈپارٹمنٹ، سب ہے، یونیورسٹی ہے۔ تو پرشین ڈپارٹمنٹ، انہوں نے ہم کو دعوت دی، وہ پرشین اور عربک ڈپارٹمنٹ والے، میں تھا، حضرت مجاہد ملت مولانا حضرت علامہ عبد الحامد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں صدر تھے جمعیت علماء پاکستان، اور دوسرے حضرات تھے، 10-11 آدمی تھے۔ باقاعدہ ڈیلیگیشن حکومت پاکستان کی طرف سے گیا تھا، تو 5 ہفتے تک ہم نے دورہ کیا۔ ہاں، تو ماسکو یونیورسٹی میں انہوں نے دعوت دی اور کہا کہ آپ تقریر کیجیے گا عربی میں، فارسی میں، ڈپارٹمنٹ تھا وہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف پر تو ایک آدمی نے بڑی خوبی کے ساتھ مولانا روم کی مثنوی شریف کی تعریف کی، علامہ اقبال اور سب۔ ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو معلوم ہوتا ہے کوئی روس کا مسلمان ہی معلوم ہوتا ہے، باتیں ایسی کر رہا ہے عربی میں، فارسی میں، اور مولانا روم کے اشعار، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، یہ سب تمام، اور فارسی میں اور عربی میں۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبد الحامد صاحب بدایونی نے فارسی میں تقریر کی، مجھے بھی انہوں نے دعوت دی، میں نے بھی تھوڑی سی شد بدھ عربی کے اندر بات کی۔ اور ایک اور پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے، پروفیسر راغب حسن صاحب، انہوں نے انگریزی میں تقریر فرمائی تھوڑی سی۔ اس طرح سے 3 آدمی ہم بولے، جب بات ختم ہو گئی انہوں نے کہا آئیے چائے پیجیے، یہ پیجیے، تعارف شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ عربی اور فارسی زبان جو ماسکو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے اس کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یہودی، وہ جو بیٹھ کے وہاں عربی بول رہا تھا، عربی بات کر رہا تھا، یہودی۔ ارے کمال ہے۔
امریکہ میں ایک دفعہ کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں ہے، نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی کہلاتی ہے، نیو یارک میں اس میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں سے ہم نکلے باہر، اس کے بعد جانے لگے تو دوسرے دن کچھ لڑکے اسٹوڈنٹس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم فلاں فلاں مضمون پڑھتے ہیں کیمسٹری، کچھ پاکستان کے لڑکے تھے کچھ عرب کے لڑکے تھے. کون ہے بھائی آپ کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ؟ یہودی. یہودی علم میں سب سے آگے، یہودی علم میں سب سے آگے، پیسے میں سب سے آگے، سارے بینک ان کے پاس، انشورنس ان کے پاس، بڑی بڑی کمپنیاں ان کے پاس، کپڑے کا بزنس ان کے پاس، ڈائمنڈ کا بزنس ان کے پاس، سونے کا بزنس ان کے پاس، ہر بزنس ان کے ہاتھ میں، علم بھی ان کے ہاتھ میں، دولت بھی ان کے ہاتھ میں. مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کا عالمیوں کا بچہ پڑھنے جاتا ہے کہ نہیں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. کیا بات ہے کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کہا اماں کہتی ہے کہ اگر چلا جائے گا پڑھنے بچہ تو آنکھوں سے دور ہو جائے گا، ماں اور باپ سے دور ہو جائے گا. وہ مسلمان کے جن کے دین میں حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے، اس میں سب سے پہلے کیا چیز اتری؟ وحی آئی. وحی آئی تھی، وحی آئی. جب وحی آئی تو وحی میں کیا آیا؟ نماز پڑھو نہیں، زکات دو پہلی وحی نہیں، روزہ رکھو پہلی وحی نہیں. رب العالمین جل جلالہ وعظم والو ارشاد فرماتا ہے اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی وحی غار حرا میں رسول اللہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان مبارک میں پیر کا دن ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہے، مکہ معظمہ سے 2.5 میل کے فاصلے پر غار ہے، پہاڑی ہے، اس میں پہلی وحی اتر رہی ہے. رسول اللہ اے محبوب اقرا، اقرا پڑھیے. اس کا ترجمہ ہوا پڑھیے. پھر جبرائیل نے فرمایا اقرا پڑھیے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں جیسا کہ آتا ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، اس طرح پڑھنے والا نہیں ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، لا اعرف القراءہ، یہ تو نہیں فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. پھر جبرائیل نے کہا پڑھیے اقرا، اس طرح پڑھنے والا نہیں، ما انا بقارئ. تیسری مرتبہ جبرائیل حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹتے رہے اور تیسری مرتبہ فرمایا اقرا. رب العالمین جل جلالہ وعظم والو ارشاد فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس رب نے پیدا کیا. الذی خلق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ رب العالمین کے نام سے پڑھتے ہیں. پڑھیے. اس امت پر، اس امت کے لیے کلام ربانی میں سب سے پہلے آیا اقرا پڑھیے. اور یہی امت دنیا میں سب سے زیادہ بے پڑھی ہوئی ہے، جاہل، سب سے زیادہ جاہل. ماں اور باپ کو اپنے بچوں کو پڑھانے کا شوق نہیں. کھاؤ پیو اور سو جاؤ، آرام کرو، زیادہ تکلیف برداشت نہ کرو. بیٹا پڑھے گا تو تھک جائے گا. ماں محبت سے کہہ دیتی بیٹا پڑھے گا تھک جائے گا. اور وہاں حکم ہے، رب العالمین
جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے وقر رب زدنی علما، دعا مانگو. اللہ رب العالمین نے دعا کے مانگنے کا حکم دیا ہے.